وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اشد العذاب یوم القیامت المصورون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو اتنا جامع کامل بنایا ہے کہ اس کا کوئی بھی حکم بغیر حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے تمام احکامات کو کسی نہ کسی حکمت کے بطور رکھا ہے۔ کسی وجہ سے منع کیا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، لیکن انسان کو حکمت کے پیچھے نہیں بھاگنا، اللہ کے حکم کو ماننا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، کرنے کو کہا کریں گے، نہ کرنے کو کہا رک جائیں گے۔ کیوں ہے، کس لیے ہے، کیا حکمت ہے، اس کی انسان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے اپنے دین کو جامع رکھا ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلے جو شرک شروع ہوا، شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آدم علیہ السلام کے بعد، آدم علیہ السلام کے زمانے میں نیک صالح لوگ، اسی طرح آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلے نبی آئے نوح علیہ السلام، ان کے زمانے کے نیک صالح لوگ جب انتقال کر جاتے تو ان کے ارد گرد کے لوگ ان کی تصویریں بناتے، ان کے مجسمے بناتے اور اپنے بچوں کو دکھاتے کہ یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ ہمارے نبی تھے، یہ فلاں تھے، یہ فلاں تھے، صرف ایک یاد دہانی کے لیے، ایک یادداشت کے لیے، ایک یادگار کے لیے۔ اس کے آنے والی نسل نے اس کو سوچا کہ یہ ہمارے بزرگ تھے اور ان سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، ان کے ہمیں تبرک حاصل کرنا چاہیے۔ ان کی آنے والی نسلوں نے سوچا کہ ان سے تبرک حاصل کرنے سے زیادہ یہ تو اللہ کے مقرب ہیں، ان سے اللہ سے ان سے دعا کے ذریعے اللہ سے معاملات حل کروانے چاہیے۔ ان سے آنے والی نسل نے سوچا یہی تو سارے کام کرنے والے ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں، یہی ہمارا سب کام کریں گے، انہی سے مانگنا چاہیے۔ دنیا میں شرک کی ابتدا کی جو سبب بنا، جو ذریعہ بنا، جس وجہ سے شرک شروع ہوا اس دنیا کے اندر پہلی مرتبہ، وہ مجسمہ اور تصویر ہے۔ جو سبب بنا اس دنیا میں شرک ہونے کا تو وہ تصویر ہے۔ یہ تمہید میں نے اس لیے بتائی کہ آگے آنے والی جو احادیث اور قرآن کی آیت میں سنانے والا ہوں، ہم سوچیں گے کہ اتنی زیادہ سختی تصاویر کے اوپر کیوں ہے شریعت میں؟ تو اس سے پہلے میں نے اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے اس دنیا کے اندر تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، اس دنیا میں سب سے زیادہ سخت ترین جو کلمہ ہے، سب سے زیادہ خطرناک جو بات ہے وہ شرک ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو شرک کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کے قریب ایسا ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی شرک کا لفظ کہ فلاں اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا ہے، یا فلاں نے یہ کام کر دیا، فلاں کی وجہ سے کسی اور انسان، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے اوپر ایمان لانا یا کسی اور کے اوپر یقین رکھنا، جب ایسا جملہ بولا جاتا ہے تو قریب ہوتا ہے کہ آسمان تکاد السماوات یتفطرن منہ، اس کلمے کے بولنے کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ اوندے منہ زمین پر گر پڑیں۔ اتنا خطرناک جملہ ہے شرک۔ تو اس سب سے زیادہ خطرناک چیز اس دنیا میں جو ہے وہ شرک ہے، اور شرک کی شروعات جب ہوئی، جس وجہ سے ہوئی، وہ ہے تصویر۔ اس لیے اسلام نے تصویر کو اتنا ناپسند کیا، اس لیے اسلام نے تصویر کے لیے سخت نفرت بٹھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد العذاب یوم القیامہ، قیامت میں بہت سارے لوگوں کو مختلف عذابات ہوں گے، جس میں سے کچھ لوگوں کو انتہائی سخت ترین عذاب ہوگا۔ وہ ان میں سے ایک لوگ ہیں المصورون، تصویریں بنانے والے، چاہے وہ ہاتھ سے بناتے ہوں یا کیمرے سے، موبائل سے بناتے ہوں۔ ان اشد العذاب یوم القیامت المصورون، یہ صحیح حدیث ہے۔ یہ جتنی حدیثیں میں سنانے والا ہوں یہ بخاری مسلم کی روایتیں ہوں گی ساری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا؟ اللہ رب العزت کی صفت ہے المصور، اللہ رب العزت کی
یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تمہاری تصویریں بناتا ہے، یعنی تمہیں صورتیں دیتا ہے تمہاری ماؤں کے رحم میں، کیف یشاء جیسے چاہتا ہے۔ هو الذی خلقکم وصورکم، اس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری تصویر بنائی ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ خالق ہے، سب سے بلند ہے اور مصور تصویر بنانے والا ہے۔ جب تصویر بنانے والا تصویر بناتا ہے، گویا کہ اللہ رب العزت کے اس صفت کو وہ چیلنج کرتا ہے کہ میں بھی تصویر بنانے والا ہوں، جیسے اللہ تصویر بنا سکتا ہے میں بھی بنا سکتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے سے پہلے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کوئی پردہ پسند آیا، اس پر انہوں نے تصویریں بنوا کے اپنے گھر پہ لگا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی چوکھٹ پر کھڑے ہو گئے، دروازے پر اندر داخل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بہت سخت ناگواری کے اور غصے کے اور ناراضگی کے کا اظہار فرمایا چہرے اپنے تاثرات سے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بہت گھبرا گئیں، فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے توبہ کرتی ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہی ہے کہ توبہ کرتی ہوں کہ میں نے ایسے کیا غلطی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یا تو یہ رہے گا گھر میں یا میں رہوں گا گھر میں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے کر کے آگے بڑھے اور اس کو چیر کر پھاڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، ایک کسی نے دعوت دی، کھانے کے لیے بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ جیسے گھر میں داخل ہوئے، سامنے دیوار پر اس نے کوئی تصویر بنائی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے گھر سے نکلے اور فرمایا کہ ان البیت، جو گھر، بے شک وہ گھر، فیہ تصاویر، جس میں تصویریں ہوتی ہیں، لا تدخل الملائکہ، اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک رات دیکھا، بہت بے چین تھے، پریشان تھے بہت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ کیا بات پیش آئی ہے، ایسی کیا بات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان ہے۔ صبح کے وقت پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں رات کو آپ کے پاس آؤں گا، اور وہ میرے پاس نہیں آئے، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جبریل مجھ سے وعدہ کریں اور وعدہ خلافی کریں۔ ابھی یہ بات چیت صبح کے وقت میں چل رہی تھی کہ اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتے کے بچے کی آواز آئی، کوئی کہ جیسے کوئی کتے کا بچہ قریب میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کروایا تو دیکھا کہ بستر کے نیچے کتے کا بچہ کہیں سے آ کے چھپ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر سے باہر نکلوایا، پانی منگوایا، پانی ڈلوایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لے گئے، جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں آئے رات کو؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ان الملائکۃ، بے شک فرشتے، لا تدخلوا بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویریں ہوں۔ اس گھر میں فرشتے قدم بھی، جب فرشتے نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا؟ شیطان آئے گا۔ پھر جب فرشتے نہیں آئیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب فتح مکہ کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اپنے پاس، فرمایا کہ خانہ کعبہ میں داخل ہو جاؤ، میں نہیں داخل ہوں گا جب تک کہ تم اس کی ہر تصویر کو، ہر بت کو توڑ نہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر بت کو توڑا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کنیسے کا ذکر ہوا، کنیسے کے اندر یعنی ایک چرچ کا ذکر ہوا جس کے اندر عموماً تصاویر عام ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اللہ قوما، اللہ ایسے لوگوں کو ہلاک کر دے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اس وقت تصویریں دیکھ کر فرمایا کہ قاتل اللہ قوما، اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے، یصور یذهبون یضاہون بخلق اللہ، اللہ کی خلقت کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یعنی تصویریں بناتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی تصویریں بنانے والا ہے، تصویر بنانے والا آدمی، اللہ رب العزت اس کو قیامت میں کہیں گے احیوا ما خلقتم، جو تم نے بنایا تھا نا اس کو زندہ کرو۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ اس سے کہا جائے گا فَلْيَنْفُخْ فِيهِ الرُّوحُ، اس کے اندر روح پھونکو، اور ایک روایت میں آتا ہے يُعَذِّبُ اللَّهُ، اللہ اس کو عذاب دے گا حَتَّى يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحُ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ، اس کو اس وقت تک عذاب ہوگا جب تک کہ وہ اس تصویر میں روح نہ پھونک دے، اور اس وقت تک عذاب ہوتا رہے گا اور وہ کبھی اس کے اوپر اس کے اندر روح نہیں پھونک سکتا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ گھر کی چھت پہ تصویر بنا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ومن ازلم، اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، یضاہئون بخلق اللہ، جو اللہ پاک کی خلقت کی مشابہت کرے یعنی تصویریں بنائے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر کر سکتا ہے، اگر کوئی آدمی کے پاس طاقت ہے، فَلْيَخْلُقْ ذَرَّةً، تو رائی کا دانہ بنا کے دکھا دے۔ اللہ کا چیلنج ہے تصویر بنانے والوں کے لیے کہ وہ رائی کا دانہ بنا کر دکھا دیں، تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں تصویر بنا سکتے ہیں ہم۔ تو یہ اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے اتنی زیادہ اس چیز میں شدت اختیار کیوں کی، اس کی وجہ میں نے شروع میں بتائی کہ اس دنیا میں شرک کی ابتدا اس وجہ سے ہوئی کہ تصویر اس کا سبب بنی۔ نمبر 2، اللہ رب العزت کی صفت کو، اللہ رب العزت کی خاص صفات کو چیلنج کرنے والی بات۔ اب اس کا دنیاوی نقصان کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی ہمارے آج کل کے معاشرے میں کیا نقصان ہو رہا ہے؟ سب سے پہلا نقصان تو ہمارے گھر سے فرشتے چلے گئے، ہمارے گھروں کے اندر تصاویر کے بھرمار ہے، ہر چیز میں، مکھن بھی خریدیں گے اس میں بھی تصویر آ رہی ہے، کچھ بھی خریدیں اس میں تصویر آ جاتی ہے۔ تو پہلے تو کوشش کریں کہ اس کو کسی طریقے سے گھروں سے نکالیں۔ تصویر ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر سے رحمت ختم، فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ میں نے حدیث سنائی، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ قوما، اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے جو تصویریں والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں خیال کرے، سوچے، تصور کرے کہ فلاں آدمی کتنے اچھے حالات میں ہے، اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس اتنا اچھا کاروبار ہے، اس کی اتنی اچھی نوکری ہے، اس کا کسی بھی بارے میں، اس کی اچھائی کے بارے میں اگر تصور بھی کرتا ہے تو اس کے تصور کی وجہ سے اس کو نظر یا اس کا اثر پڑ سکتا ہے اس پہ، اگر اس کی نیت میں کوئی فساد ہے تو۔ یہ تصور کی بات ہے کہ اگر کوئی تصور کر سکتا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم کبھی کوئی اچھا معاملہ پیش آتا ہے تو اس کو تصویریں لگا رہے ہیں، سارے مل کر آ جاؤ جی تصویریں لگاتے ہیں۔ بچوں کو گھمانے کے لیے پاکستان ٹور پہ لے گئے، سب جگہ کی تصویریں ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں۔ کسی کی تقریب ہو رہی ہے، اس تقریب میں اچھے کپڑے پہنے تصویریں ڈال رہے ہیں۔ تو ان تصویروں کے دیکھنے والوں کی نظر میں کیا ہے میں اور آپ نہیں جانتے۔ اس تصویر کی دیکھنے کی والے کی نظر کی وجہ سے کیا نقصان ہو سکتا ہے یہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے آج ہمارے مسائل بڑھتے سے بڑھتے چلے جائیں۔ پھر ہم کہتے ہیں فلاں نے جادو کر دیا۔ اچھا جادو کی بات، جادو کرنے والا جب جادو کر رہا ہوتا ہے عموماً تو سب سے پہلے اس کا خیال دل میں ہوتا ہے کہ فلاں آدمی ہے۔ نمبر 2، ایک مورتی سی بناتا ہے، بعض لوگ مورتی بناتے ہیں جس کو تصور یہ کرتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی ہے، اس کے اوپر ہم یہ پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ دم کر رہے ہیں، یہ سوئیاں مار رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ تصویر جو بناتے ہیں، جو مجسمہ بناتے ہیں، اس تصور کے ساتھ بناتے ہیں، اور جب آپ خود ہی اس کو تصویر دے دیں گے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے تو اس کے لیے کیا مشکل ہو جائے گا۔ پھر ہم کیوں شکایت کریں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، نظر لگ جائے، فلاں ہو گیا، دھماکہ ہو گیا۔ بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ بھئی اپنے پھل کھاؤ، اب گھر میں پھل آئیں تو یا تو پڑوسیوں کو بھی پہنچا دو، نہ ہو تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے گھر کے سامنے چھلکے نہ پھینکو، کہیں ان کے بچوں کو اذیت نہ ہو۔ اور ہم وہی کام اپنی تصویروں کے ذریعے کر رہے ہیں، اپنی خوشحالی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو کم حیثیت والے لوگ ہیں، جو نہیں کر پا رہے، جو بچے نہیں اس کو افورڈ کر سکتے، وہ کیا سوچیں گے، ان کے دلوں پہ کیا گزرے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اہم بات ہے کہ ہم اپنے گھروں سے یہ جو تصویر بنائی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ سے بنائی ہوئی، پرنٹ کری ہوئی، چھپی ہوئی مجسمہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر عالم کے نزدیک، تمام دنیا والوں کے نزدیک حرام ہے۔ اور ہم نے ایک جواز یہ نکال لیا جی موبائل کی تصویر، اس میں بھی چند علماء ہیں، باقی تمام علماء اس کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں۔
چاہے، اور وہ بھی جو ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہیں، وہ کوئی فضولیات میں نہیں لگا رہے، وہ بھی بیان وغیرہ کے لیے استعمال کر رہے تو کر رہے ہیں، نہیں تو اصل حکم اس کا بھی یہی ہے کہ وہ تصویر ناجائز ہے اور اس سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے. اسی لیے ہمارے اوپر حالات، مصیبتیں، پریشانیوں کی بھرمار ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر